پاک فوج FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری، مزید 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں، خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ آپریشن شبان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 121 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں جاری آپریشن شبان کے دوران مزید کامیابیوں پر سیکورٹی فورسز کی ستائش۔ کراچی رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کار نیٹ ورک پکڑا گیا۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں حملے کی تیاری اور بیان ریکارڈ کرانے کی ویڈیوز برآمد۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی نیوز کانفرنس، کہا رینجرز کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ 3 دہشت گرد افغانی اور 1 کا تعلق باجوڑ سے تھا۔ ہینڈلر افغان سرزمین سے ہدایات دے رہے تھے۔ SSP CTD عرفان بہادر نے کہا 4 دہشت گردوں کو تربیت، اسلحہ اور بارود افغانستان میں فراہم کیا گیا۔ گرفتار زخمی دہشت گرد عثمان نے اعتراف کیا۔ مختلف کیمپس پر تربیت دی گئی۔ دہشت گردوں میں جانان، ہادی عمر اور عثمان شامل تھے۔ قاری بشیر کے ساتھ 13 سہولت کار شامل تھے۔ جانان خودکش حملہ آور تھا۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کہا حملے کے پیچھے کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنا تھا۔ لاجسٹک سپورٹ اور ہتھیار افغانستان سے آئے تھے۔ حکومتی وزراء کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا مولانا فضل الرحمان نے قوم کا دل دکھایا۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے سربراہ JUI کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ قربانی کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا اخلاقی بے حسی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا شہادت کا راز ہم دنیا دار تنخواہ داروں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا فوجی جوانوں کی بے مثال قربانی کو محض تنخواہ کا معاوضہ قرار دینا ناانصافی ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ شہداء کے لہو سے لکھی گئی تاریخ کسی سیاسی بیان، طنز یا تمسخر سے نہیں مٹ سکتی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے، شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ فضل الرحمان نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصحیح کی۔ مولانا کے بیٹوں کو 1-1 کروڑ دیتا ہوں، بارڈر پر جا کر لڑیں۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کا سخت رد عمل، کہا تنخواہ سیاستدان، ڈاکٹر اور دیگر تمام پیشہ ور افراد بھی لیتے ہیں۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ IPP نے سربراہ JUI کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا افواج پاکستان اور شہداء کی قربانیوں پر تنقید قومی وحدت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو چاہیے قومی مفاد کو ذاتی اور سیاسی مفادات پر مقدم رکھیں۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل تیسرے روز بھی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں فوجی اہداف پر فضائی کارروائیاں مکمل کر لی گئیں۔ 5 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن کے دوران بوشہر، چابہار، جاسے، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل، ڈرون تنصیبات اور بحری عسکری صلاحیتوں پر درست نشانے والے ہتھیار استعمال کیے۔ ایران کی تجارتی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت مزید کمزور کر دی۔ اس وقت 50,000 سے زائد امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں۔ امریکی افواج ہر ممکن کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران جنگ میں پہلی بار سمندری ڈرونز کا استعمال، امریکی سینٹرل کمانڈ نے ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2 بحرین اور کویت میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحری دستوں نے بحرین کی جفیر بیس پر میزائل اور ڈرون داغے، اسلحے کے گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر اور امریکی افواج کے زیر استعمال عمارت کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بحری اور میزائل فورسز نے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ پیٹریاٹ ریڈار سسٹم، 5th فلیٹ کا ایئر کنٹرول ریڈار اور سی ڈریم ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔
حملے میں سمندری ڈرونز کو کنٹرول کرنے والا مرکز بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ بحرین کا ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فوجی اہداف اور بحری جہاز پر حملے۔ امریکی پیٹریاٹ میزائل، دفاعی نظام، ایندھن کے ذخائر، واچ ٹاور، اسلحہ ڈیپو اور مواصلاتی نظام کو نشانہ بنایا۔ ایران کا آبنۂ ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے 2 کمرشل آئل ٹینکرز پر حملہ۔ متحدہ عرب امارات وزارت دفاع کے مطابق عمانی سمندری حدود میں ہرمز کے جنوبی راستے پر ممباسا اور باہیا نامی ٹینکرز پر 2 ایرانی کروز میزائل داغے گئے۔ ٹینکر کے بھارتی عملے کا 1 رکن ہلاک، 6 انڈین اور 2 یوکرینی شہریوں سمیت 8 زخمی۔ اماراتی وزارت خارجہ نے ایرانی حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنۂ ہرمز میں خلاف ورزی پر 2 سپر آئل ٹینکرز کو ناکارہ بنایا۔ ٹینکرز نے وارننگ کو نظر انداز کیا، نیویگیشن سسٹمز بند کر کے بارودی سرنگوں کے راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ اردن کے عوام امریکی اڈوں کے خاتمے کا مطالبہ کریں، اس سے فلسطینیوں کی مدد اور خطے میں امن ممکن ہوگا۔ امریکی صدر کا آبنۂ ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان، ایرانی جہازوں پر پابندی ہوگی، دیگر ممالک کے کارگو جہازوں سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا آبنۂ ہرمز کھلی ہے اور مستقبل میں بھی کھلی رہے گی۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کے لیے ہوگی۔ ایران کے علاوہ دیگر ممالک کو آبی گزرگاہ آزادانہ استعمال کی مکمل اجازت ہوگی۔ ناکہ بندی اور نئے طریقہ کار کا عمل فوری شروع کیا جائے گا۔ امریکہ آبنۂ ہرمز کا محافظ بنے گا، اس حیثیت سے ہرمز میں سلامتی اور تحفظ کی فراہمی کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ایران آبنۂ ہرمز کا محافظ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا امریکی صدر درست کہتے ہیں، آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور پرامن گزرگاہ فراہم کرنے والے کو اس خدمت کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ 20% فیس یقیناً بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں آبنۂ ہرمز کی حفاظت کے لیے غیر ملکی محافظوں کی ضرورت نہیں، ٹرمپ کو چاہیے جا کر لنزے گراہم کی قبر کے محافظ بن جائیں۔ ایرانی فوج کی مشترکہ کمانڈ اور پاسداران انقلاب نے بھی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، کہا آبنۂ ہرمز کے انتظام میں امریکی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں، امریکی معاونین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ واشنگٹن کی لاجسٹک مدد ایران کے خلاف جنگ تصور ہوگی۔ امریکہ ایران کشیدہ صورتحال کے باعث متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے میں رسائی محدود، ویزا سروسز معطل کر دی گئیں۔ 15 جولائی تک درخواست گزاروں کو سفارت خانے میں نہ آنے کی ہدایت، حکام خود مطلوبہ افراد سے رابطہ کریں گے، پاسپورٹ اور دیگر ہنگامی کونسلر خدمات بذریعہ ای میل فراہم کی جائیں گی۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کا سعودی عرب کے ہوائی اڈے پر حملے کا دعویٰ، حوثیوں کے ترجمان یحییٰ نے کہا سعودی عرب کے ہوائی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ کارروائی سنا ایئرپورٹ پر سعودی حملے کے جواب میں کی گئی۔ سعودی اتحادی فورس کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے، ملکی فضائی دفاع نظام نے میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $84.78 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $79.82 کا ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 4149 پوائنٹس کی بڑی کمی، 100 انڈیکس میں 1,75,777 کی سطح پر ٹریڈنگ، انٹر بینک میں ڈالر $278.02 پر برقرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے امور خواتین اور سوشل ویلفیئر زاہد حسین کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم کی جانب سے اسلام آباد میں 9ویں OIC وزارتی کانفرنس میں شرکت کے لیے آمد پر بنگلہ دیشی وزیر کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار نے کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں تجارت، تعلیم، سماجی بہبود اور عوامی رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال۔
راولپنڈی میں تحریک انصاف کے رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ آ گیا۔ ملزم فاروق کھوکھر کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ پولیس نے ملزم فاروق کھوکھر کو عدالتی حکم پر آج صبح تحویل میں لیا۔ عدالت کا ملزم وسیم کو عدالت نے بری کرنے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج افشاں اعجاز صوفی نے فیصلہ جاری کر دیا۔ ماجد ستی کو 8 اگست 2022 کو راولپنڈی کے علاقے پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ پنجاب میں ایچ لیول کے بوائز اینڈ گرلز اسکول قائم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ لاہور میں وحدت روڈ پر طلباء اور طالبات کے لیے پہلے مریم نواز سینٹر آف اکیڈیمک لیڈرشپ قائم ہوں گے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹ ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنیں گے۔ طلباء کے لیے گھڑ سواری اور سوئمنگ پول بھی ہوں گے۔ 5,000 ہزار طلباء و طالبات داخلہ لے سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ گندم کی امدادی قیمت وفاق کی ہدایت پر طے کی، جس کی وجہ سے آٹے کا بحران پیدا ہوا۔ امدادی قیمت کم ہونے کی وجہ سے کم خریداری ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزوں سے گندم 3,000 روپے فی من کے حساب سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم بھی آٹے اور گندم بحران پر اجلاس کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو گندم خریداری کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سندھ میں کیٹی بندر پر نئی بندرگاہ بنے گی۔ ہمارا ملک دہشت گردی لہر کی زد میں ہے۔ دہشت گردوں کا ہدف کراچی ہے۔ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کو سر اٹھانے نہیں دیں گے۔ بلوچستان کی عوام پاکستان سے مخلص ہیں۔ نیب اپیلیں سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت منتقل کرنے کا قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ نیب مقدمات کے لیے امتیازی اور متوازی اپلٹ نظام قائم کیا گیا۔ پارلیمنٹ عام قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات تبدیل نہیں کر سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت کو معمول کی فوجداری اپیلوں کا فورم بنانا اس کے آئینی مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ 32A کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ کوخاٹ میں بارش سے کچے مکان کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر بچوں اور خواتین سمیت 11 افراد جاں بحق، 12 زخمی، اسپتال منتقل۔ اٹک میں بھی دیوار گرنے سے 5 افراد زخمی۔ ڈیرہ غازی خان کے برساتی ندیوں میں طغیانی۔ کوہ سلیمان میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ نالا سنگھڑ، سخی سرور، نالا سوری اور مٹھاون میں سیلابی صورتحال۔ جوہی کی گاج ندی میں 5 فیٹ تک سیلابی ریلا داخل۔ چلاس کے علاقے تھور میں سیلاب سے معطل بجلی کی فراہمی اور رابطہ سڑکیں بحال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں گرمی اور حبس برقرار۔ پشاور، کوہاٹ، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، دیر، چترال، سوات، تالاب، مالن جبہ، کوہستان میں بارش کا امکان۔ مری، گلیا، چکوال اور جہلم میں بارش متوقع۔ لاہور، شیخوپورہ، گجرات، گجرانوالہ میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔